کچھ باتیں کل بھی آئی تھی کہ انسان کیسے پہچانے کہ فتنہ کا وہ شکار ہو چکا ہے. بے حد ضروری ہے کہ ہم ان راستوں سے آگاہ رہیں جو راستے ہمیں اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں. صرف فضائل کو جاننا کافی نہیں. اس طرح ایک شخص اپنی صحت کے سلسلے میں فکر مند رہتا ہے کہ کون سی چیزیں اس کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے، تو صرف کھانے پر دھیان دے لیکن بچنے پر دھیان نہ دے تو ہو سکتا ہے کہ مختلف طرح کی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. شریعت اسلامیہ ہمیں چاہتی ہے ہم سے، اور جیسے کہ بات آئی پچھلے درس میں، کہ ہم اس دنیا کو ایک راستہ سمجھیں آخرت تک پہنچنے کا، جو اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت حاصل کرے. تو دنیا کے ساتھ ہمارا سلوک ویسا نہیں ہونا چاہیے جیسے دوسری قوموں کا. کل ہم نے کچھ چیزیں ذکر کی تھی کہ انسان کیسے جانے کہ وہ فتنے کا شکار ہو چکا ہے. ان میں سے پہلی بات کہی تھی کہ اچانک انسان کے اندر نیگیٹو چینجنگ پیدا ہونی شروع ہو جائے، ایسی تبدیلی جو منفی ہوتی ہے. کیسے؟ بہت ماشاءاللہ پابند تھے شریعت کے، نماز کے، روزے، مسائل، ہر چیز کے، اچانک سب چیز کو چھوڑ دیا. اب مسجد بھی آتے ہیں تو صرف جمعہ کو بس شکلن اور رسمن، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا. تو سمجھیے کہ آپ فتنے کے شکار ہو چکے. دوسری چیز ہم نے ذکر کی تھی اسی کے تحت، دل میں تکلیف کا محسوس ہونا نیکیوں کے نہ کرنے کی وجہ سے، یا گناہ کے کام کرنے پر شدید تکلیف کا احساس، یہ ایک طرح سے زندگی کی علامت بھی کہی جاتی ہے، ایمانی زندگی. اور تیسری چیز یہ تھی کہ آپ الحمدللہ بہت ساری چیزوں کو غلط سمجھتے رہیں، اور غلط سمجھنے کی دلیل بھی تھی. بعد میں ان غلطیوں میں آپ خود پڑ جائیے تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان غلطیوں کو جن کو آپ اور ہم کیا کرتے تھے صحیح قرار دینے لگے، تو سمجھیے اللہ نہ کرے کہ آپ فتنے کے شکار ہو چکے. اسی میں سے ایک چیز تعصب کا تذکرہ کیا، یہ دوسرا سبب ہو سکتا ہے. اور تعصب کی بات آئی تھی کسی خاص شخص کے لیے، کسی خاص گروپ کے لیے، کسی خاص امام کے لیے، کسی خاص پیر و مرشد کے لیے انسان ایسا تعصب اختیار کرے کہ قرآن و حدیث کے دلائل بھی اس کے سامنے رکھ دیے جائیں تو نہ مانے. کیا معاملہ نہ کریں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کا مناظرہ ہوا کرتا تھا ڈیبیٹ ایسے صوفیوں کے ساتھ جو ہوا میں لٹکا ہوا رہتا. بطحائیہ ایک فرقہ ہے صوفیوں کا جو رفاعی سلسلے کا. تو ان سے مناظرے کے لیے وہ لوگ بلاتے، کہتے ابن تیمیہ مناظرہ کرو، ہمارے شیخ کی حالت تو یہ ہے کہ ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں. تو کہتے ابن تیمیہ کہ میں جاتا اور اس کے ماننے والوں کی بڑی بھیڑ ہوتی تھی، اور اسی بات کو وہ اس کی سب سے بڑی دلیل مانا کرتا تھا. تو کہتے تھے کہ میں جانتا تھا یہ سب شیطانی کرامات ہے. چنانچہ میں وہاں پر جا کر آیت الکرسی اور ان اذکار کو پڑھنا شروع کرتا جو شیطان کی دفع کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، دھڑام سے نیچے گرتا. یہ ہوا. تو لوگ آج دیکھ لیجیے امت میں بغیر کسی جماعت کا نام لیے کہیں اور بغیر کسی فرقے کا کیا حالت ہے. قرآن اور حدیث کی دلیل آتی ہے نا، ایکسپٹ کر لیجیے، نہیں تو آپ مومن نہیں ہو. نہیں ہے مومن، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے. اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. آپ کے رب کی قسم، لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی معاملے میں آپ کو اے نبی اپنا جج اور حکم نہ مانے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ آیا، دادی اور نانی کی میراث کے سلسلے میں نہیں مانتے تھے، قائل نہیں تھے.
حدیث جب آئی تو چپ سر جھکا دیا. اور ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہ سلف کے نزدیک دلیل کی کیا اہمیت تھی کہ بہت سارے ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں الگ چیپٹر قائم کیا ہے. باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا بیان. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ کتاب و سنت کو پکڑنا گویا ایک کشتی ہے جو آپ کو متلاطم خیز سمندر کی لہروں سے بچا سکتی ہے. فتنوں کے دور میں سنت کو پکڑیں انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. تو آپ دیکھ لیجیے، چاہے وہ کسی امام کے فالوور ہو، وہ امام خود برات کا اظہار کر چکے. ابن تیمیہ نے کہا کہ سلف میں سے، صحابہ تابعین ائمہ کرام میں سے جتنے شخص گزرے ہیں، اللہ کی قسم ان میں سے کبھی کسی نے یہ نہ کہا کہ میری بات کو قرآن کے سامنے پیش کیا جائے یا حدیث کے سامنے پیش کیا جائے. اندھی عصبیت نے کیا کہا دکھا ہے؟ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے حجت اللہ البالغہ میں، کرخی ایک امام گزرے کہنے لگے کہ کل قول او آیت او حدیث یخالف قول امامنا فهو منسوخ. ہر وہ آیت یا حدیث ہمارے امام صاحب کے قول کے خلاف جائے تو وہ آیت بھی منسوخ اور وہ حدیث بھی منسوخ. نعوذ باللہ من ذلک. یہ ایمان کی سرزدگی، یہ عصبیت کمال دکھاتی. تو دلیل کی پیروی کیجیے کسی شخص کی. کل ہم نے یہ بات کہی تھی کہ کبھی کبھی انسان کسی شخص کی وجہ سے مسجد تک آنا چھوڑ دیتا ہے. دلیل کی پیروی کیجیے. وہ جو کہہ رہا ہے اس کو دیکھیے، کیا وہ کتاب و سنت سے بات کہہ رہا ہے کہ نہیں. اہل سنہ و جماعت کے یہاں حق کی پہچان لوگوں سے نہیں ہوتی ہے، لوگ حق سے پہچانے جاتے ہیں. کیا وہ کتاب و سنت پر قائم ہے تو ان کو کہا ہے خالص سلفیت، کتاب و سنت کا پیروکار. اگر اس کے اندر ڈگمگاہٹ آئی تو علماء رد کرتے تھے، لکھتے تھے باضابطہ کہ دیکھیے یہ آدمی بڑا اچھا تھا، فلاں سن میں اس نے یہ رائے اختیار کی اور اہل سنہ و جماعت صحابہ تابعین کے مسلک کو اس نے طریقے کو چھوڑ دیا. باضابطہ مینشن ہوا کرتا. ایک شخص گزرا عمران بن حطان، تھوڑا سا 2-4 منٹ اضافی وقت لیں گے فال کی وجہ سے. خارجی بہت بڑا محدث شخص تھا، بڑا محدث تھا. خارجیوں کی جماعت پائی جاتی تھی تو کہا جاؤں گا ان کو سمجھانے کے لیے. اور اسی لیے یہاں پہ ایک بات اور کہہ دوں نوجوان لڑکوں کو کہ ہر ایک سے ڈیبیٹ اور مناظرے مت کرو، اپنے دین پر مطمئن ہو، اطمینان کے ساتھ. علماء کو اوپر چھوڑ دو یہ چیزیں. لوگ گمراہ ہو گئے. شکیل بن حنیف کے فتنے میں جا کے کچھ لوگ اسی کے فالوور ہو گئے، اسی لیے گئے تھے کہ ہم جا کے اس سے ڈیبیٹ کریں گے. تو اپنے دین کے لیے عافیت طلب کیجیے. تو عمران بن حطان گیا تو شخص خارجیوں کے پاس، کہا کہ اس سے ڈیبیٹ کریں گے، اس کو سمجھائیں گے اور لے آئیں گے صحیح راستے کی طرف. کچھ دن کے بعد ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہتے انہی میں سے ہو گیا سلفی خالص کتاب و سنت کا پیروکار انسان. تو فتنوں سے بچی، اندھی عصبیت سے. یہ ایک ذریعہ ہے جو انسان کو، جس کے ذریعے انسان پہچان سکتا ہے کہ وہ فتنے کا شکار ہو چکا ہے یا نہیں. اسی طرح ایک چیز اور کہ انسان ہر درجہ دنیا میں مشہور ہو جائے، آخرت کی کوئی فکر نہ ہو، صبح سے شام سے، صبح ہو شام ہو رات ہو، ہمیشہ اسے دنیا کی فکر دامن کی ہو، تو سمجھیے کہ دنیا بطور فتنہ آپ کے لیے مسلط کر دی گئی. اسی لیے اللہ نے کہا اللہ کے نبی نے اتقوا الدنیا، دنیا سے بچو، ان الدنیا حلوۃ خاضرہ، بڑی سرسبز و شاداب ہے، اس کے فتنے سے بچنے کی ترغیب کی ہے. اسی طرح ایک نشانی اور ہے جس سے انسان پہچان سکتا ہے کہ وہ فتنے کا شکار ہوا ہے یا نہیں، کہ اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھے، سب سے اچھا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے. یہ بھی ایک نشانی ہے. اگر آپ کے اندر یہ صفت ہے تو سمجھ جائیے کہ آپ فتنے کے شکار. اور ایک آخری صفت یاد رکھیے کہ جن چیزوں کو آپ پہلے سے حرام سمجھتے تھے اور کتاب و سنت کی روشنی میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہیں فتنہ نے پکڑ لیا ہے یا نہیں تو دیکھو کہ جن چیزوں کو تم حرام سمجھا کرتے تھے کیا تم اس کو حلال کر لیے اپنے لیے. سود خوری عام ہے معاشرے میں، نت نئے نام سے
جواز کی دلیلیں اپنے من کو مطمئن کرتے ہیں جھوٹ کے طور پہ، جب نفس آپ کا مطمئن نہیں ہے دل، یہ عذر ہے. بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ دارالحرب میں رہتے ہیں اسی لیے سود جائز ہے. یہ نہ کوئی حدیث ہے، ایک عالم کا قول گزرا ہے اور وہ بھی مرجوح قول، اور اس کی بنیاد پہ نہ جانے امت کی بڑی تعداد کو لوگ آج سود کھلا رہے ہیں. ہندوستان دارالحرب ہے، وہاں سود کھانا جائز، ہرگز ایسا نہیں. قرآن و سنت پوری دنیا کے لیے ہے، ساری تعلیمات ایک، ایسا نہیں کہ عرب والوں کے لیے کچھ اور ہے، ہندوستان والوں کے لیے کچھ اور ہے، امریکہ والوں کے لیے کچھ اور ہے، ایسا کچھ نہیں. تو جس کو آپ حرام سمجھتے تھے حلال سمجھنے لگے، جس کو حلال سمجھتے تھے اسے حرام سمجھنے لگے، تو سمجھ چاہیے کہ آپ کے شکار ہو چکے. کبھی کبھی انسان پاور اور طاقت حاصل کرنے کے لیے حق کو فراموش کر دیتا ہے، حق کو ترک کر دیتا ہے، کتنوں بھی سمجھائی نہیں مانے گا. اور کبھی کبھی اللہ نہ کرے علم کے رہنے کے باوجود انسان گمراہی کا شکار ہوتا ہے. کچھ مثالیں جیسے فرعون ابلیس کیوں گمراہ ہوا؟ انانیت. اسی میں سے ایک صفت ہم نے ذکر کی ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا. اس نے کہا اللہ سے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے اچھا ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ اٹھتی ہے اوپر کو اور مٹی بیٹھتی ہے، مٹی نیچے پستی کی طرف جاتی ہے. تو دیکھیں کہ ابلیس گمراہ ہوا جب اس نے یہ سمجھا کہ میں سب سے اچھا. یہ ایک صفت ہے انتہائی خطرناک صفت. فرعون گمراہ کیوں ہوا؟ اپنی طاقت اور سلطنت کو بچانے کے لیے اس نے ترجیح دی کہ ہماری حکومت بچ جائے، موسیٰ کے دین کو ٹھکرایا. بلعام ابن باعورہ بنی اسرائیل کا بڑا عالم دین شخص گزرا ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. بڑا عالم تھا لیکن علم کے بجائے اس نے دنیا کو ترجیح دی، گمراہی کا شکار ہو گیا. منافقین مکہ، مدینہ کے منافقین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہاں موجود، حق کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے، لیکن جو اپنی پوزیشن تھی نا، سرداری چھن جانے کا ڈر تھا، ٹھکرا دیا. یہ وہ اسباب ہیں میرے بھائیوں جو انسان کو فتنوں میں دھکیل دیتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درسوں میں کچھ اور اسباب آنے یہ کہ جن کے ذریعے انسان جان سکتا ہے وہ فتنوں کا شکار ہو چکا ہے. اگلے درسوں میں کچھ مزید اسباب کا بیان ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.